سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل اب کون کون سے ہیں یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لے لوں. دیکھیں کوئی بھی پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کو ایک کچھ ایسا ٹول پتہ ہونا چاہیے یا کس ٹول سے ریلیٹڈ آپ نے ایک اسکل جو ہے وہ لرن کرنی ہے. کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایک اچھی پرٹیکولر اسکل نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو جوائن تو کر لیں گے, لیکن دیکھیں ایک بات ہے نا کہ آپ پیسہ کمانے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیں پیسہ ایسے نہیں آتا, کیونکہ اگر آپ کچھ دیں گے, گیو اینڈ ٹیک دو بہت پروسیس ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ آپ دیں اور دین آپ اس کے ریفنڈ میں کچھ لیں. تو گیو اینڈ ٹیک پروسیس یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ آپ دیں اور کچھ آپ اس کے رسپانس میں لیں, یعنی کہ دے لے کے جو ہے یہ کام, یہ سینیریو جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتا ہے. اور دیکھ لیں گے کہ اس طریقے سے آپ کو آپ نے کہہ لیں کس اسکل کو فوکس کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اس پر کام کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اس پر ٹائم لگانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو آپ پرننگ کی طرف آئیں گے. سو فرسٹ آف آل کوئی اسکل سیکھیں. اسکلز اب کس قسم کی ہیں, آپ انٹرسٹ, اٹ ڈپینڈ اپون یور انٹرسٹ. آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ کریٹیو زیادہ ہے, یا آپ اس کے کوئی ایسی سروس بیس جو ہے اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں. سروس بیس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی اسکلس ہیں, اس پہ میں مزید بھی بحث کروں گا, ڈیبیٹ کروں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کی اسکلس سروس بیس کے اندر آتی ہیں اور کس قسم کی اسکل سروس بیس کے اندر نہیں آتی. سو اس میں بھی ایک فردر چیزیں ہیں, اینٹیٹیز ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سروس بیس کے اندر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں جا سکتے ہیں, یا آپ ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کسی اور ایسی اسکل کی طرف آ رہے ہیں, لیٹس سے کہ جو فائبر پہ آ رہے ہیں, فائبر پہ آپ کوئی بلاگنگ کی طرف آ رہے ہیں, یا آرٹیکل کی طرف آ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ ایسی آپ اسکلس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ سروس بیس ہو. ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاگنگ سے ریلیٹڈ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اب بلاگنگ کیا ہوتا ہے اور یوٹیوب کیا ہوتا ہے, اور یہ ٹوٹل جو ہے نا جو بلاگ ہے یہ ٹوٹل فری لانسنگ کی ڈسکشن پر آج جو ہے نا ہم کنٹینیو رکھیں گے. اس میں ہم جسٹ یہ ڈسکس کریں گے کہ فری لانسنگ کس طریقے سے جو ہے نا کی جاتی ہے, اور فری لانسنگ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارمس جو ہیں موجود ہیں, اور کس طرح کے پلیٹ فارمس ہمیں مدد دے سکتے ہیں, ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں. سو اس میں ہم بات کریں گے, اور ایک لمبے ٹاپک ہے اور تھوڑی سی ڈسکشن ہماری تھوڑی طویل ہو سکتی ہے. سو آپ نے اس ڈسکشن سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور سننا ہے کہ فری لانسنگ میں کس طریقے سے جو ہے نا آپ گرو اپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ فری لانسنگ میں کس طریقے سے آپ اپنے پلیٹ فارم کو جو ہے آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں. آپ یعنی کہ اپنے پلیٹ فارم کو کسی کی طرح بوسٹ دے سکتے ہیں, یا اس سے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم کو آپ کس طرح آپٹیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیں فری لانسر جو ہوتے ہیں نا, اب جیسے کہ آپ کو کوئی سامان چاہیے, آپ سامان لینے کے لیے آپ بازار جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں, یعنی کہ جو سامان آپ کو چاہیے اس سے ریلیٹڈ بھی ملتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے سبزی لینی ہے تو آپ سبزی کی مارکیٹ میں جائیں گے, یا اگر آپ نے کپڑے لینے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کلوتھس کی مارکیٹ میں جائیں گے, آپ نے شوز لینے ہیں تو شوز کی مارکیٹ میں جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. سو اب آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سوچنا ہے کہ آپ نے کس مارکیٹ میں اترنا ہے. آپ کا جو مین بیسک جو گول ہے وہ کیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹ فار یو کہ آپ کس مارکیٹ میں گرو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھا ڈیولپر بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو اس کی مارکیٹ پہ اترنا پڑے گا. پھر اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا ویب ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں تو آپ ڈیزائننگ کے فیلڈ پہ اتریں گے. آپ چاہتے ہیں یار میں اچھا ایک قسم کا اپنا اسٹور ای کامرس پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ای کامرس پلیٹ فارم کو جو ہے آج کل بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ, موسٹ ڈیمانڈنگ پلیٹ فارم جو ہے اس ٹائم پہ ای کامرس پلیٹ فارم. آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس چیز کو جوائن کروں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اچھا بینیفٹ ہو, یا میں اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہوں. ایک انسان کی خود سے ایک آواز ہوتی ہے, یعنی کہ اپنی ایک ویلنگ ہوتی ہے, اپنی اوپینین ہوتا ہے کہ یار ڈپینڈ کرتا ہے میں اس طریقے سے یہ اچھا کام کر سکتا ہوں یا کچھ اور کام کر سکتا ہوں. تو یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ کس
پلیٹ فارم میں یا کس چیز میں جو ہے نا پیشنیٹ ہے، اس کا پیشن کس چیز کی اجازت دیتا ہے. یعنی کہ پیشن اب کسے کہتے ہیں، اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن پیشن ہر وہ کام یا کہہ سکتے ہیں ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کی لائف میں جب آپ اسے پرفارم کریں ہو، آپ تھکن محسوس نہ کریں، آپ اسے تھکیں نہیں، آپ اسے بوریت فیل نہ کریں، آپ ٹائٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کو تھکنے نہ دے. ایسا کام جس کو آپ کرتے رہے، کنٹینیوسلی کرتے رہے، بٹ آپ اس کو بوریت فیل نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ یہ آپ کا پیشن ہے. تو یہ پیشن انسان گاٹ اس وقت ہی کرتا ہے، پیشن کہہ رہا ہوں، گاٹ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ ڈفرینٹ سراؤنڈنگ ایریا میں ڈفرینٹ فیلڈس کو دیکھتا ہے. اور کچھ فیلڈ ایسی ہوتی ہیں جو اس کی پیشن میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. کچھ کام دیکھیں، ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے جس کا کوئی پیشن نہ ہو. اٹ از امپاسبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا، انسان کو بنایا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. کوئی بھی انسان رائے گا نہیں ہے، کوئی بھی انسان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فضول نہیں ہے، کہ کوئی بھی انسان جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، یا کوئی بھی انسان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک قسم کا بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا. کیونکہ اس کائنات کے اندر میرے مالک نے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ اس کائنات میں آئے ہیں، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی گول ہے، کوئی ویژن ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کیا، ان کو پیدا کیا. سو آپ نے ان چیزوں پر جو ہے نا دھیان نہیں دینا بالکل بھی کہ آپ جو ہے یوز لیس ہیں، یا آپ کسی مقصد کے لیے نہیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہم کائنات میں پیدا کریں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیز اس طرح کی تھاٹس جو ہے ہمیں آگے زندگی میں کبھی پڑھنے نہیں دیتی. ہم اس طرح کے ویژنس جو ہیں ہمیں لائف میں آگے امپروو نہیں کرنے دیتے، ہم آگے لائف میں بڑھ نہیں سکتے. سو یہ ایک ریزنس ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر بہت کامن ہے. مایوسی بہت زیادہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر. کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگیں گے، ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کہا جائے گا یار آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یار آپ یہ کام کریں گے. سو میں اب کس فیکٹر پہ بات کروں؟ میں ادھر سے بات کروں فیکٹرس پر تو میں کس طریقے سے آؤٹ ہو جاؤں گا. میں فری لانسنگ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. لیکن جسٹ ایک چیز ہے نا کہ میرا کام آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، میرا کام آپ لوگوں کو ایک ویژن دکھانا ہے، ایک گول دکھانا ہے لائف کا. یعنی کہ ہر کوئی انسان اپنی لائف کو بوریت مت فیل کرے، بلکہ اپنی لائف کو ایک پرٹیکولر ایک ویژن کی طرف لے کر آئے، ایک ایم کی طرف لے کر آئے، ایک گول کی طرف لے کر آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر منزل کے جو ہے نا وہ سفر کرنا فضول ہے، بے مقصد ہے. اگر آپ کی منزل نہیں ہے کوئی نا، تو آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے لائف کی، تو آپ کا وہ جو سفر ہے وہ فضول ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ سفر کریں ہی نہ. کیونکہ منزل جو جرنی ہے، جو لائف کا جو مقصد ہے، ویژن ہے، ایم ہے، گول ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی لائف کا ایک گول ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک ایم ہونا چاہیے. اگر آپ نے لیٹ سے کہ اسلام آباد جانا ہے، تو آپ کسی بھی سٹی میں ہیں تو آپ اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے یا آپ کراچی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، نہیں. کیونکہ جو اسلام آباد کی گاڑی ہے اس نے آپ کو اسلام آباد ہی لے کے جانا ہے. جو پشاور کی گاڑی ہے اس نے آپ کو آبویسلی ظاہر سی بات ہے، جو آپ کی ایک منزل آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ جادو ہوگا اور آپ اسلام آباد چلے جائیں گے. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. آپ کوئی بھی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک منزل کی طرف ڈائریکشن یا منزل سیٹ کرتے ہیں، کوئی ایم سیٹ کرتے ہیں. اب لیٹ سے آپ اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد جانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ اسلام آباد کی گاڑی جو ہے سرچ کریں گے، اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے نکلیں گے، ایفرٹ کریں گے. آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے تو آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو لکھ دیں گے، آپ اس میں فیول ڈلوائیں گے، آپ اس میں راستے میں آپ تھک بھی جائیں گے، آپ تنگ بھی ہو جائیں گے، آپ بور بھی ہوں گے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کبھی کبھار راستہ بھی بند ہو سکتا ہے، ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف موو کرنا پڑ سکتا ہے.
यानी कि इतनी आसानी से आप इस्लामाबाद नहीं पहुँचेंगे। ऑब्स्टिकल्स आपने, ज़ाहिर सी बात है, जब मकसद है मेरी बात करने का कि आप उस विजन को आप पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए आप कितनी चीज़ों को फेस करेंगे, देन जाके आप उस विजन तक पहुँचेंगे। ऐसा है कि नहीं है? आप इस चीज़ को इमेजिन करें, अगर मेरी बातें आप लोगों को बोरियत फील कर रही हैं तो आई एम सॉरी टू से कि नहीं, मेरी मजबूरी है, ये अल्फाज कहना, ये हकीकत कहना मेरी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो आपके सामने करूँगा कि आजकल जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो मैं इन्वायरमेंट से घड़ी छुपी बात मैं कर नहीं सकता, ना इस बात करने का मैं कायल इंसान हूँ। सो आपने इन चीज़ों को देखना है अपनी लाइफ के अंदर कि वो कर क्या रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना क्या विजन तय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें फील कर रहे हैं और वो चीज़ें क्या हैं जो आपको ये काम नहीं करने दे रही हैं। सो देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ जस्ट और जस्ट एक मोटिवेट करना है, एक प्लेटफॉर्म की तरफ लाना है, यानी कि आप उसमें से अच्छा अर्न कर सकें, आप अच्छा एक बेसिक अपना इनकम जनरेट कर सकें, या आप अपना उसमें कह सकते हैं कि एक एम हासिल कर सकें, उसके आपको फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो, लॉस ना करें अपनी लाइफ के अंदर। अपना जो लॉस होता है ना, कौन कहता है सबसे बड़ा लॉस जो है पैसों का लॉस होता है? नॉट एट ऑल। पैसों का लॉस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पैसों का लॉस। सबसे बड़ा लॉस जो है इंसान की हेल्थ का है। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बनाया है, तंदुरुस्त बनाया है, सो से अल्हम्दुलिल्लाह। एवरी टाइम आपने एक लफ्ज़ कहना अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का शुक्र है कि आपने उसको बेहतरीन, आपको उसने सेहतमंद और तंदुरुस्त और बेहतरीन इंसान पैदा किया है। सबसे पहले ये चीज़ उसका शुक्र अदा करें कि यार मेरा मालिक, तू अगर मुझे आँख ना देता, मुझे या बाजू ना देता, या हाथ ना देता, या टांग ना देता, या मुझे मोहताज कर देता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तेरे लिए। मैं नहीं लड़ सकता था तुझसे, मैं तुझसे नहीं कह सकता था कि तूने मुझे क्यों नहीं दिया। नो, मैं कौन हूँ तुझसे कहने वाला? जिसने जितना, उसने जितना भी दे दिया उसको मैं शुक्र अदा करना चाहिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, मुझे इस चीज़ पर करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगी की कीमत उसी को फील होती है, या कह सकते हैं कि लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो उसी बंदे को पता होती है जो उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से गुजर रहा होता है। आप ज़रा चले जाएं ट्रॉमा सेंटर के अंदर, जिस बंदे की एक सांस आ रही है दूसरी जा नहीं रही है, वो बेचारा बैठा हुआ है, उसको पता है इसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस कितनी है, उसका जो एक एक सेकंड गुजर रहा है लाइफ का, जिस तकलीफ में वो गुजार रहा है, उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता है। उसे पता है कि एक सेहतमंद, हमें भी पता चल जाती है जब हम, अल्लाह न करे, हमें इन चीज़ों में आते हैं तो हमें भी इन चीज़ों को पता चल जाती है। सो बात मेरा फ्रीलांसिंग की तरफ टॉपिक था, तो प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना, तो आपने प्लेटफॉर्म की तरफ आना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है, जिससे रिलेटेड आपकी स्किल्स है, आपका पैशन है, आपने उन लोगों को, उन चीज़ों को ज्वाइन करके आपने जो है अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल जनरेट करनी है। और लिंक्डइन की प्रोफाइल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है जो कि आप उसको बनाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसर बंदा हो और वो लिंक्डइन की प्रोफाइल जनरेट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि फ्रीलांसर्स के लिए, मार्केट में रहने के लिए, जो आपने मार्केट में अपने प्लेटफॉर्म जो है ना ओके रखने हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो आपके टूल्स हैं वो ज़रा कैरी ऑन होने चाहिए, यानी कि वो अपडेट होने चाहिए, उसमें आपकी अपडेट जानी चाहिए। आप आजकल किस पर्टिकुलर फील्ड पर काम कर रहे हैं, आपका पैशन किस चीज़ में है, यानी कि आपकी स्किल किस में है, आपकी हॉबी किस में है, ताकि कस्टमर आपकी प्रोफाइल से जो है मोटिवेट हो के वो क्लाइंट जो है आपकी तरफ आए और काम करे और सोचे कि आपको ऑर्डर दे। और सो ये चीज़ें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका कह सकते हैं एक विज़न है, एक इनका गोल है जो इनको आप इजीली जो है ना परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये आपने करना है और ये आपने बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वो डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। सो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है मेरी तरफ से प्यार है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, विज़न में आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें।
اپنے لیے نہ بڑھیں بل اس لیے بڑھیں کہ یار میں بڑھ کے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی آگے لے کے جاؤں گا. جب نیت یا سوچ یا یہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقیاں اور کامیابیاں آپ کی لائف کے اندر عطا کریں گے. سو ہماری ملاقات ہوتی رہے گی اور ہمارے ولاگس اس طرح کی کنٹینیوٹی اب پہ چلے رہیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ولاگ. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور آپ کے بہت قیمتی لمحوں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے میں نے آپ لوگوں سے لیا ہے, لیکن میں مجبور تھا ان چیزوں کا اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا, آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں جو لائف میں بڑی امپورٹنٹ تھیں. سو امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ولاگ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں اور ہم اس بارے میں ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.